نے کہا کہ حج کے مہینے فکسڈ ہیں، متعین ہیں. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. جو انسان حج کے ان اوقات میں، حج کے ان مہینوں میں حج کا ارادہ کرے، فلا رفث، اسے کوئی بیہودہ کام نہیں کرنا ہے، ولا فسوق، اسے کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا ہے، ولا جدال فی الحج، اور حج کے دوران اسے کوئی جنگ و جدال بھی نہیں کرنا ہے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور اے مومنو تم جو بھی نیکی کا کام کرتے ہو اللہ خوب جانتا ہے. وتزودوا، اور جب تم حج کے سفر کے لیے نکلا کرو تو توشہ اپنا لے لیا کرو، سامان راستے کا لے لیا کرو، زاد راہ لے لیا کرو. دور جاہلیت میں یمن کے لوگ جب حج کرنے آتے تھے خالی ہاتھ گھر سے نکلتے تھے، کہتے تھے صاحب ہم اللہ کے گھر کا حج کرنے جا رہے ہیں، ہمارے کھانے پینے کا انتظام اللہ کرے گا، ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم کچھ نہیں لے کے جائیں. خالی ہاتھ آتے تھے. اور جب مکہ آتے تھے تو لوگوں سے بھیک مانگتے تھے. ظاہر ہے کھانا ختم ہو گیا کھانا مانگتے تھے، سامان ختم ہو گیا سامان مانگتے تھے. اللہ نے منع کیا. یہ توکل نہیں ہے. توکل اس کا نام نہیں ہے کہ آپ اسباب اختیار نہ کریں. جو جائز اسباب ہے وہ آپ اختیار کریں. آپ گھر سے سامان لے کے نکلیں. اللہ کی ذات پر بھروسہ کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خالی ہاتھ کر لیں. کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ آپ گھر سے سامان لے کے نکلیں. اور آگے جب سامان لے کر کے نکلنے کی بات آئی تو اللہ نے ہمیں سفر آخرت کی یاد دی کہ جب حج کے 40 اور 45 دن کے سفر میں تم پوری اٹیچی بھر کے کپڑے لے کے جاتے ہو، سامان لے کے جاتے ہو، کھانے پینے کی چیزیں لے کے جاتے ہو، تو ایک سفر وہ یاد کرو جس سفر سے کسی کو ریٹرن نہیں آنا ہے، جس سفر میں سب کو جانا ہے اور کسی کو واپس نہیں آنا ہے. میرے بندوں اس سفر پہ تم کیا لے کے جا رہے ہو؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. اے حاجیو جب تم حج کے لیے نکلو تو زاد راہ لے کر کے نکلا کرو، اور سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. سفر آخرت میں نہ تو کپڑا لتا لے کے جانا ہے، نہ زمین و جائیداد لے کے جانا ہے، نہ دھن دولت لے کے جانا ہے، نہ بال بچوں کو لے کے جانا ہے. سفر آخرت میں اگر کوئی چیز تمہارے کام آنے والی ہے وَفَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تو اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقویٰ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اس سفر کی ہمیں اور آپ کو یاد ہے.